على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة منه قولي اللهم رب زدني علما. قابل قدر طالبات ترجمہ کرو، اس تمرین کو آج یہاں پر حل کیا جائے گا. دیکھیے، وہ کھیل ہے، ذالک اللعب، وہ کھیل ہے، وہ کھیل ہے اگر ہو جاتا تو ذالک لعب ہو جاتا. سمجھ رہے نا؟ وہ کھیل صرف کیا ہے؟ وہ کھیل. یہاں پر جملہ مکمل نہیں ہو رہا ہے تو کیا آئے گا؟ ذالک اللعب، ہے نا؟ وہ کھیل نیا ہے. دیکھیے یہاں پر جملہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن پہلا جملہ جو تھا وہ مکمل نہیں، ناقص ہے. ذالک اللعب، وہ کھیل. جس طرح ہم نے پڑھا وہ چوہا، ذالک الفار، ھذا الفار، لیکن جب جملہ مکمل ہو گیا وہ چوہا بڑا ہے تو ذالک الفار کبیر. تو یہاں پر بھی دیکھیے جملہ اس کے بعد والا مکمل ہو رہا ہے، وہ کھیل نیا ہے. ذالک اللعب جدید، کیا ہے جی؟ ذالک اللعب جدید، وہ کتا کالا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے مکمل ہے. ذالک الکلب، ذالک الکلب اسود. سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بلہ دبلا ہے. ھذا القط ھزیل، ھذا القط ھزیل. اس کے بعد کیا ہے جی؟ یہ بلہ دبلا ہے. اس کے بعد وہ بندر ہے. ذالکل، وہ بندر. اس کے بعد ہے وہ بندر، ہے نا؟ وہ بندر. ذالک القرد، وہ بندر ہے. ذالک قرد. تھوڑا سا 1 منٹ لائن میں رہیے. بندر، ذالک القرد، وہ بندر ہے. ذالک قرد. اس کے بعد کیا ہے جی؟ وہ گدھا موٹا ہے. وہ گدھا. ذالک الحمار سمین، وہ گدھا. ذالک الحمار سمین، یہ اونٹ. ھذا الجمل، یہ اونٹ ہے. ھذا جمل، فرق دیکھیے کیسا ہے. یہ اونٹ، ھذا الجمل، یہ اونٹ ہے. ھذا جمل، یہ گھوڑا. ھذا الفرس، یہ گھوڑا ہے. ھذا فرس، ھذا الفرس، ھذا فرس. یہ آدمی گورا ہے. یہ آدمی. ھذا الرجل، گورا ہے. ابیض، ھذا الرجل ابیض، کالا نہیں. لا اسود، ہے نا؟ ھذا الرجل ابیض لا اسود. وہ دین وہ دین اسلام ہے. وہ دین اسلام ہے. ذالک الدین، وہ دین اسلام ہے. اسلام، ذالک الدین اسلام. وہ کتاب کیسی ہے؟
وہ کتاب کیسی ہے، کیفا ذالک الکتاب، کیفا ذالک الکتاب، کیسی ہے وہ کتاب، ذالک الکتاب، ہے نا. یہ قرآن، ھذا القرآن، یہ قرآن عربی میں ہے. ھذا القرآن فی العربی، ھذا القرآن فی العربی. اس کے بعد کیا ہے جی؟ عربی مسلم کے لیے ضروری ہے. العربی ضروری، عربی ضروری ہے. للمسلمی، مسلم کے لیے. عالم کے لیے عمل ضروری ہے. العمل ضروری، عمل ضروری ہے. العمل ضروری کس کے لیے جی؟ عالم کے لیے. للعالمی، کیا یہ مسجد ہے؟ اہذا مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ اہذا مسجد یا هل هذا مسجد، کچھ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں دونوں حروف استفہام میں سے. کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ هل الماء، کیا مسجد میں پانی ہے؟ کیا پانی ہے؟ هل الماء فی المسجد، کیا پانی ہے مسجد میں وضو کے لیے؟ للوضوء. هل الماء فی المسجد للوضوء، کیا پانی مسجد میں وضو کے لیے؟ ہاں، اور وہ اچھا ہے. نام وہو طیب، ہے نا، اور وہ اچھا ہے. وہو طیب، کیا وضو کے لیے پانی ضروری ہے؟ هل الماء ضروری، کیا وضو کے لیے پانی ضروری ہے؟ هل الماء ضروری، کیا ضروری ہے پانی؟ للوضوء، وضو کے لیے. کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ هل ذلك البیت، کیا وہ گھر؟ هل ذلك البیت جمیل، خوبصورت ہے. کیا وہ لڑکا لکھنے پڑھنے میں مشغول ہے؟ هل ذلك الولد مشغول، هل ذلك الولد مشغول پڑھنے لکھنے میں، فی الکتابتی والقراءتی، اور پڑھنے میں. ٹھیک ہے. هل ذلك الولد مشغول فی الکتابتی والقراءتی، کیا یہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے جو عربی جملے تھے، جو اردو جملے تھے، ان کی عربی آپ کے سامنے بنا دی گئی. اور اعراب کی کیا حالت ہونی چاہیے، کب کون سا اعراب کہاں پر تبدیل ہو رہا ہے، کون سی حرکت لگ رہی ہے، اس کا آپ خصوصی طور پر ان چیزوں میں خیال رکھیں گے. اب چلیے درس نمبر 11 ہم لوگ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں. اب آئیے یہاں پر ہے درس نمبر 11، الدرس الحادی العشر. ٹھیک ہے. درس نمبر 11 ہے ھذا رسم، ھذا رسم، یہ تصویر ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہیں پر جملہ مکمل ہوگا، کہیں پر ناقص ہوگا. یہ چیزیں یہاں پر بھی آئیں گی. اور مبتدا خبر کہیں پر ہے، کہیں پر جار مجرور مل کر متعلق بالخبر ہے. یہ تمام چیزیں ابھی کیا ہے، آپ کو مشق کے لیے، پریکٹس کے لیے یہاں پر بار بار ان اسباق کے دوران آئیں گی. ٹھیک ہے. ھذا رسم، یہ تصویر ہے. ٹھیک ہے. رسم کہتے ہیں تصویر کو جی. اس کو کہتے ہیں تصویر کو. ھذا الرسم، یہ تصویر جمیل جدا، بہت خوبصورت ہے. ماذا فی الرسم یا عزیزو، تصویر میں کیا ہے اے پیارے یا اے عزیز، اے پیارے یا عزیزو. ماذا، کیا ہے، فی الرسم، تصویر میں.
دیکھیے یہاں پر ماذا آیا ہے کیا ہے کے معنی میں، ہے نا؟ یہاں پر بھی سوال ہو رہا ہے کیا ہے، تو یہ جو ماذا ہے یہ اسماء استفہام میں سے ہے. اب اس کا جواب ہاں میں نہیں دے سکتے ہیں ہم لوگ. اب اس کا جواب ہاں میں دیں گے کیا؟ ماذا فی الرسمی تصویر میں کیا ہے، آپ بولیں گے ہاں تو جواب ہوگا، کافی نہیں ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے، اب جواب میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ تصویر میں ایک لڑکا کھڑا ہے، تصویر میں پرندہ ہے، تصویر میں ایک پنجرا ہے، تصویر میں کچھ جانور ہے. اس کی وضاحت مطلوب ہے یہاں پر. اب وضاحت سے جواب دینے سے ہی یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ کیا ہے جی، اسماء استفہام. حل اور یہ دونوں کیا تھے، حروف استفہام تھے، جس کا جواب صرف مختصر ہاں یا نہ میں دیے تو کافی ہو جاتا تھا. لیکن یہ اسماء استفہام ہے. اسماء استفہام بہت سارے ہیں جی، سمجھے نا؟ من ہے، ما ہے، ماذا ہے، اینا ہے، متا ہے. ہم نے آپ کو اینا اور کیفا کے سبق میں بتایا تھا، یہ چیز بتائی گئی تھی، یہ بات بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے. دیکھیے ماذا فی الرسم یا عزیزو، تصویر میں کیا ہے اے پیارے، اے عزیز. فی الرسم قفص، تصویر میں پنجرا ہے. قفص کے معنی پنجرا، قفص کے معنی پنجرا. چلیے آگے چلیے. ماذا فی القفص، ماذا فی القفص، پنجرے میں کیا ہے، کیا ہے فی القفص، پنجرے میں. فی القفص طائر، پنجرے میں پرندہ ہے. طائر کہتے ہیں پرندے کو. طائر کس کو کہتے ہیں جی؟ پرندے کو. اچھا، الفاظ کے معنی میں یہ لکھ لیں، رسمن کی جمع آتی ہے، رسمن سنگولر میں ہے، اس کا پلورل آئے گا، جمع آئے گا رسومن. رسمن کی جمع کیا ہے؟ رسومن. اسی طرح طائرن آیا، طائرن کے معنی پرندہ، اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع طیورن، طیورن. ٹھیک ہے. اور قفصن، اس کی جمع ہے اقفاسن، اقفاسن. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے پنجرا. ان چیزوں کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں. اذالک الطائر ببغاء، اذالک الطائر، کیا وہ پرندہ، دیکھیے کیا وہ پرندہ، ذالک الطائر ببغاء، طوطا ہے، پیروٹ طوطا ہے. تو یہاں پر دیکھیے حروف استفہام سے جب سوال کیا گیا، صرف نام سے جواب دیے تو کافی ہے، ہاں بول دیے، یہ لا بول دیے تو بھی کافی ہے. سمجھ رہے نا؟ نعم ذالک الطائر ببغاء، ہاں وہ پرندہ طوطا ہے. چلیے، کیف ذالک الطائر، دیکھیے اسماء استفہام سے سوال کیا گیا، ہاں نہیں بول سکتے. ہوا جمیل جدا جواب دے رہے وضاحت کے ساتھ. وہ پرندہ کیسا ہے؟ ہوا جمیل جدا، وہ ہو بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. لمن هذا القفص، یہ پنجرا کس کا ہے یا کس کے لیے ہے؟ هذا القفص لفرید، یہ پنجرا فرید کے لیے ہے. للطائر قفص، کیا پرندے کے لیے پنجرا ہے؟ للطائر، دیکھیے حرف جر لام داخل ہوا تو الطائر کا ختم ہو گیا الف لام. للطائر بتایا تھا اس سے پہلے، للطائر نہیں پڑھیں گے، للطائر نہیں پڑھیں گے، بلکہ للطائر. ہاں پرندے کے لیے قفص پنجرا ہے. کیا پرندے کے لیے پنجرا ہے؟ نعم القفص للطائر، ہاں پنجرا پرندے کے لیے ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے انہی جملوں کی کیا ہے جو عربی ہیں
جو ایک کہانی کی شکل میں ہے نا یہاں پر بتایا گیا ہے، اس کا آپ لوگ کیا ہے الفاظ کے معنی یاد رکھیں گے، یاد کریں گے، واحد اور جمع یاد کریں گے، اور کیا ہے اس میں اعراب کس طرح کیا لگ رہا ہے، حروف استفہام اور اسماء استفہام کے استعمال میں کس طرح جواب دیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو کیا ہے غور و خوض کر کے آپ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اس عربی گرامر کے مرحلے کو آسان سے آسان تر فرمائے، آپ لوگوں کے لیے علم کا راہ کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔